السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 7 نومبر کو جو ہے رائے کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع آ رہا ہے تبلیغی جماعت کا، اور اس اجتماع کے اندر اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ کے لیے اپنا مال اپنا وقت لگانے والے، نہ جانے کتنے معصوم سیدھے سادے بھولے بھالے دیندار مومن مسلمان اپنے گھروں سے نکلیں گے اور جو ہے دین سیکھیں گے بھی اور لوگوں تک پہنچائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان لوگوں کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جس جگہ یہ اجتماع ہو رہا ہے وہاں پر میرا خیال ہے کہ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے کہ حج میں جتنا لوگ جمع ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ آپ نے دین کا کام سب سے پہلے اپنے جو ہے جگہ پہ شروع کیا، وہاں پر محنت کی، اور جب وہاں محنت کی تو وہاں تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں، اور تکلیفوں کو اٹھاتے اٹھاتے جب تھک گئے تو اللہ رب العزت نے اس کا بہترین جو ہے تحفہ دیا مدینے کی صورت میں، اور وہاں پر حالات اللہ نے ایسے بنائے اور پھر وہاں پہ جانے کا حکم بھی دیا، اور پھر جب مدینے پہنچے تو یہ فاصلہ دور کا نہیں ہے، ایک ہی ملک ہے، آج بھی ایک ملک ہے، مکہ اور مدینہ بالکل قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ زیادہ 6-7 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دین سب سے پہلے اپنے ہی علاقے میں، اپنے گھر پہ، اپنے لوگوں پر محنت کی جائے۔ ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، ہمارا ملک جل رہا ہے، اور اس ملک میں اس قدر برائیاں، اس قدر ظلم بڑھ چکا ہے کہ کسی کا بھی دین پر قائم رہنا اب آسان نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کرنے کے بعد اگر اس پاکستان سے ایک برائی کو، صرف ایک برائی کو، میں ساری برائیاں کی بات نہیں کرتا، میں ایک برائی کو اگر آپ قسم لے لیں اور قسم کھا لیں کہ ہم اس ایک برائی کو ختم کر کے گھر جائیں گے تو اس ملک میں جو ہے امن ہی امن ہو جائے، اور آپ کے ساتھ کئی مسلک کے لوگ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اس ایک برائی سے ہر شریف انسان پریشان ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی شریف انسان ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا رب ہے، اللہ اس کا رازق ہے، اللہ ہی اس کو جو ہے مارے گا، اللہ ہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا، اللہ ہی اس سے حساب لے گا، تو تمام لوگ اس برائی سے تنگ ہیں۔ اور وہ برائی کون سی ہے بھائی؟ وہ صرف ایک رشوت۔ اس رشوت کو اس ملک سے ختم کرنے کی قسم کھا لیجئے، یہ جتنا بڑا لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے یہ اس وقت تک گھر نہیں جائے گا جب تک اس ملک سے رشوت ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر یہ عہد کر لے تو میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلک کا آدمی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اہل تشیع ہو، بریلوی ہو، یا اہل حدیث ہو، یا مسلمین ہو، یا توحیدی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ سب اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اس برائی کو برائی سمجھتے ہیں۔ جو اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بھائی وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ اس ملک کا بھی، اپنے گھر کا بھی، اپنے محلے کا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی دشمن ہے، سمجھے نا، وہ کسی قسم کا بھی نہیں ہے، وہ کوئی 2 نمبر آدمی ہے۔ لیکن جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں سب اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں۔ اگر اس ایک برائی کے خلاف سب کھڑے ہو جائیں، اس ملک سے رشوت کو ختم کر دیں، اس رشوت کو ختم کرنے کے لیے اتحاد کر لیں، تو اس ملک میں امن ہی امن ہو سکتا ہے، اس ملک میں جو ہے لوگ دیندار ہو سکتے ہیں، ہر مسلک کا آدمی شریف ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے یہاں پہ جو دوسروں کا مال کھانا چاہتا ہو۔ ہم سب کی اللہ تعالیٰ نگہبانی کرے، آمین یا رب العالمین۔